إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن کا آغاز ہوا تھا، جس کی آج 24ویں ویڈیو بنائی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ چل رہی ہے اور اس کا آیت نمبر 183 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ روزہ جو ہے، جس کو ہم صوم کہتے ہیں عربی میں، اور اس کو اردو میں روزہ کہتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے گناہوں کی ڈھال ہے۔ یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ اپنے نفس کی تطہیر کے لیے، اس کے تقوی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ حلال نعمتیں بھی روک دی جاتی ہیں، اس سے انسان باز آ جاتا ہے۔ حالانکہ حلال نعمتیں تو اللہ نے حلال کی ہیں، لیکن وہ اس لیے ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے اور تاکہ آدمی کو عادت پڑ جائے حرام چیزوں کو بھی چھوڑنے کی۔ جب وہ حلال سے بھی باز آ جاتا ہے سارا دن، تو پھر وہ اس کو ایک عادت سی پڑ جاتی ہے کہ وہ حرام سے بھی روکنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس پہ تقوی آتا ہے روزہ رکھنے والے کے اندر۔ اور انہوں نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی رمضان کے مہینے میں فرض روزے جو ہوتے ہیں عموماً رمضان کے پہلی رمضان سے لے کر اور عید الفطر تک، یعنی 30 رمضان تک وہ یا 30 تک ہوتے ہیں، 29 یا 30 تک، تو اس میں جو ہے وہ گنتی کے چند دن ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایک مہینہ ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی کرے بعد کے دنوں میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا ہے، فرض کہا ہے اس کو اور حکم ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک سہولت دے دی ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہو گیا، یعنی بیمار ہو گیا، وہ بیمار ہے اور اس کی ایسی بیماری ہے کہ وہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر رکھے گا تو مثلاً اس کو کمزوری ہو جائے گی یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا، یا اس کو دوائیں اس کو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہیں اور اسے کہا ہے کہ یہ دوائیں ہر حال میں کھانی ہے آپ کو، صبح دوپہر شام، تو اس وقت وہ روزہ نہ رکھنے پر مجبور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو، ایسی بیماری ہو کہ جس میں نہیں رکھ سکتے، یا تم سفر میں ہو، دوران سفر کہیں، پہلے زمانے میں تو خیر سفر جو ہے وہ اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتے تھے، تو بہت پیدل بھی ہوتے تھے، تو اس وقت تو بہت پریشانی تھی۔ آج کے دور میں تو خیر ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سہولت محسوس کرتا ہے، مثال کے طور پہ جہاز میں جا رہا ہے یا وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہے، تو وہ اتنی وہ نہیں ہے، وہ رکھ بھی لیتے ہیں بہت سے لوگ، اور رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہ رکھ سکے تو اس کی اجازت ہے، خاص طور پہ سفر میں یا بیمار آدمی کو۔ اس طریقے سے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان پر بھی ہے جو طاقت رکھتے ہیں ایک نادار کو کھانا کھلانے کی۔ یعنی کہ یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض ایسی مجبوری ہے، ایسی بیماری ہے کہ اس میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر تم چاہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا لو، ایک اس کے بدلے میں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس جو خوشی کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر وہ چاہے تو حکم تو ایک مزدور ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اگر ایک آدمی چاہے تو وہ 3 کو کھلا دے، 2 کھلا دے۔ اب کھانا کیا ہے؟ رمضان کے حساب سے وہ کھانا ایک سحری اور ایک افطاری بنتی ہے۔ یعنی کسی غریب آدمی کو آپ ایک وقت کی سحری دے دیں، ایک وقت کی افطاری دے دیں، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو واقعی مجبور ہے۔
ایسا نہیں کہ اکٹھے کٹے ہیں، آپ نے کہا کہ نہیں یار میں تو نہیں رکھ سکتا لہٰذا میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہوں، تو نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں، ایسے نہیں، بلکہ اگر مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ جو ہے سہولت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو سہولت دے رہا ہے۔ آگے فرمایا وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ میں جو ہوں رکھ سکتا ہوں لیکن پھر ہی میں نے بیماری کا بہانہ کر لیا۔ اکثر لوگوں سے بات ہوتی کیا، یار مجھے تو شوگر ہے، میں تو، ارے بھائی شوگر کوئی چیز نہیں ہے، شوگر تو بلکہ فائدے مند ہے۔ یہ یار مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے تو لازمی ارے بھائی یہ بھی سہولت آ گئی ہے کہ آپ صبح سحری کے بعد گولی کھا لو اور افطار کے فوراً بعد گولی کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کر دے گا اور آپ کو اپنی طرف سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نہیں یار کوئی بات نہیں، مجھے تو اجازت ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا میں تو بھائی نہیں پڑھ رہا، ایسے ہی میرا دل نہیں کر رہا، میں مجبور ہوں، مجھے شوگر فلانا کچھ بہانہ کر کے اور میں روزہ نہ رکھا میں نے، تو یہ بات سمجھنے کے اللہ تعالیٰ کہ وان تصوموا، اور اگر تم رکھو روزہ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو، جانتے ہو، یعنی کہ تم نے قرآن کی آیت بھی پڑھ لی، حدیث بھی تم نے سن لی، اب تمہیں یہ فرض ہے ہر حال میں تمہیں ادا کرنا ہے، اور اگر تم اپنی بیماری کو جو اگنور کر کے اور روزہ اللہ کی رضا خاطر رکھ لو گے تو میرا تجربہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے بیماریوں سے نجات دے گا۔ آگے ایک اہم بات پھر شروع ہو گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگر تم رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ قرآن بھی نازل ہوا ہے، اہم ترین قرآن ہر مسلمان اور ہر انسان کے لیے اہم ترین کتاب ہے قرآن، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، آگے آئے گا ہدی للناس، یعنی کہ یہ اگلی آیت اس کے ساتھ ہی دوسرا ہے کہ انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس ہے یہ خالی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی کتاب کیا قرآن، نہیں، بلکہ قرآن تو وہ کتاب ہے جو پوری کی پوری ہدی للناس کا مطلب پوری انسانیت کی کتاب ہے قرآن، اور جو اللہ کی کتاب ہے، ثابت ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے تو پھر وہ آ جائے، میں اس سے ثابت کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ کی کتاب، اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے اس میں غلطی بھی ہوں گی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، 14 سال سے آج تک قرآن واحد کتاب ہے جس میں زیر و زبر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں کہہ دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہو ہی نہیں سکتا، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تو پوری کائنات کا رب ہے، سب کا رب ہے، کسی مسلمانوں کا رب تھوڑی، اللہ رب المسلمین تھوڑی ہے، اللہ رب العالمین ہے، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کا اکیلا واحد مالک اللہ ہے، تو یہ کتاب سے پتہ چلتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ایسے ہی اس کی فضیلت ہے، حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی فضیلت تمام کتابوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر، جیسے اللہ ہے، اللہ کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کس سے جنا گیا نہ اسے کسی نے جنا، یہ کوالٹی آپ کو قرآن میں ملے گی، یعنی اللہ کے جو قرآن بتا رہا ہے اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، تو وہ قرآن ہمیں پورا کلیئر کر رہا ہے کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی جو ہے پارٹنر نہیں ہے، شریک نہیں ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، اور اکیلا تھامنے والا ہے اللہ، تو اللہ کے مقابلے کا کوئی ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو وہ رمضان کے مہینے میں ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، کیا مطلب یکن رمضان کو ہوا، نہیں، قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں تھا، قرآن میں آیتیں ہیں فی لوح محفوظ، قرآن جو ہے لوح محفوظ میں تھا، پھر اللہ نے اس کو رمضان کے مہینے میں اس کو جو ہے آسمان دنیا پہ نازل کر دیا، بیت العزہ میں، بیت العزہ ایک مقام ہے، مقام میں دنیا آسمان دنیا کے اندر ایک مقام ہے بیت العزہ، وہاں سے اتارا لوح محفوظ سے اور بیت العزہ میں لا کے اس کو رکھ دیا، یہاں سے پھر وہ بتدریج 23 سال میں آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا اور 23 سال میں مکمل ہوا، تو یہ جو ہے نزول جو ہے
قرآن کا نزول ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس میں کوئی کہتا ہے جی پہلی آیت اقرا ہے، کوئی کہتا ہے یا ایھا المدثر ہے، ٹھیک ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، مگر ایک بات پکی ہے کہ سب کا اجماع ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے کو، قرآن کی آیت آ گئی نا، تو قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل ہوتا چلا گیا کہ صحابہ کرام کی اداؤں پر قرآن نازل ہوا ہے، ان کی ایک ایک ادا کے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور مکمل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی تھی تو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اور پھر آخری آیت آئی وہ سورۃ المائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم، اور تمام نعمتیں اللہ نے اپنی مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام، اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہو گیا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اسلام کے ماننے والے مسلمان، جنہیں ہم کہتے ہیں اردو میں مسلمان، لیکن عربی میں اور قرآن کی زبان میں اس کو، حدیث کی زبان میں اس کو مسلم کہتے ہیں، اور یہ مسلم بننے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے، اور ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ مسلم پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلم ہوتا ہے، اور ماں باپ اسے پھر عیسائی، یہودی یا مسلم کچھ بھی بنا دیتے ہیں بعد میں، لیکن وہ ہوتا مسلم ہی ہے۔ بعد میں پھر ماں باپ اس کو، جیسے ہمارے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر ماں باپ اس کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی بنا دیتے ہیں، اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں سنی ہوں یا میں شیعہ ہوں، یہ جھگڑے پیدا کیے گئے، تو یہ جھگڑے ہیں، یہ ہمارے خود ساختہ جھگڑے ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرقے بھی ہیں اور مسالک و مکاتب فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دین ایک ہے، دین اسلام، جس کو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، مسلمان جو ہیں وہ اسلام کو ماننے والوں کو ہم مسلمان یا مسلم کہتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہماری دعوت یہی کہہ رہی ہے کہ ہم تو مسلم ہیں، اور لیکن ایسے مسلم نہیں ہے کہ میں کہہ دوں جی میں مسلم ہو گیا باقی سارے نان مسلم ہیں، نہیں، نان مسلم بھی کوئی نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو پھر وہ مسلم ہو گیا، اور ہماری نظر میں وہ مسلم ہے، خواہ اس نے اپنا نام شیعہ رکھ لیا، سنی رکھ لیا، دیوبندی رکھ لیا، بریلوی رکھ لیا، کچھ بھی رکھ لیا، لیکن قرآن سے ثابت ہے کہ اس کا نام مسلم ہے اور وہ ایک اسلام کا ماننے والا ہے۔ اور آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور ہدایت ہدی للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن دلیلیں، والفرقان، اور قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اس کی سورہ فرقان بھی ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہے حق و باطل میں تمیز کرنے والا، یہ قرآن واحد کتاب ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک آیت میں کہا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہی حق ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہم نے اپنی طرف سے باتیں ڈالی ہوئی ہیں، بہت سی کتابیں لکھ دی اور ان کتابوں میں ہم نے یہی کر دیا۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، بس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ اس بات کو دوبارہ دہرا دیا گیا اس آیت میں، یعنی کہ روزہ ہر حال میں رکھنا ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، معذرت ہے، تو اس کو اللہ نے قبول کیا ہے اور اس کی اجازت بھی دی۔ آگے پھر فرما دیا اور جو وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی، کہ اللہ تعالیٰ تو آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اور رحمت اللہ عالمین کو پیدا فرما دیا، انہوں نے بھی سختیاں نہیں کی، آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسان جواب دیے لوگوں کو، جس میں آسانی ہو، سہولت دی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی سختی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پہ دو باتیں بتائی گئی ہیں خاص طور پر، کہ ایک تو ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ہر لمحے ہر وقت، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، جو اللہ نے ہمیں ہدایت قرآن عظیم کی شکل میں دی ہے، اور قرآن عظیم کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تاکہ وہ قرآن پر عمل کر کے دکھائیں، وہ ہمارے لیے نمونہ بنے، اور ہم ان کی سنت پہ عمل کر کے اللہ کو راضی کریں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہدایت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 153 پڑھی آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور میرے لیے سیدھا راستہ تو میرا تو قرآن ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور میرا سیدھا راستہ تو قرآن ہے، مستقیماً فَاتَّبِعُوهُ، میرا سیدھا راستہ تو قرآن ہے، مستقیماً سیدھا ہے بالکل، فَاتَّبِعُوهُ، پر اسی کی اتباع کرے گا، حکم دیا اللہ نے، علام یعنی ہدایت بھی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پائے۔ آگے فرمایا کہ تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی ہدایت جب آ جائے گی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ عطا فرمائی، اور سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت جو ہے وہ افتتاحی جسے کہتے ہیں افتتاح، یعنی سورہ قرآن کی افتتاح، سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے زبردست جو ہے وہ عظمت اور کبریائی بیان ہوئی ہے، اور اس کی اہم ترین آیت میری نظر میں جو میں نے ابھی تک غور کیا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ سب سے بڑی نعمت کیا ملی جب ہم اللہ سے بار بار نماز میں ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہم اللہ سے سب سے بڑی نعمت مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ دعا اگر بار بار ہم کرتے ہیں تو اللہ اگر قبول کر لے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرو تو اللہ قبول کرتا ہے، فادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو جب ہم یہ بار بار پڑھیں گے نماز کے اندر اور یہ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اگر اللہ نے قبول کر لیا تو سمجھ لیے سارے جہان، دونوں جہان کی نعمتیں حاصل ہو گئیں، کیا کہ صراط مستقیم مل گئی۔ اور کون سی صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ایک آیت میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو نبیوں میں سے ہیں انہی کا راستہ، اور صحابہ کرام کا راستہ، اہل بیت کا راستہ، تابعین کا راستہ، یہ تمام اللہ کی عظیم ہستیاں ہیں، اور ہم ان کی پیروی خاک ہیں۔ وہ کہاں ہم، کہاں وہ ہستیاں، لیکن راستہ وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان جیسے بن جائیں گے، بنیں گے نہیں، لیکن راستہ اختیار وہی کریں گے، وہ راستہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ آگے ایک آیت رہ گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے کتنے قریب؟ یہ سورہ قاف کے اندر اللہ نے خود بتا دیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہم سب سے پہلے کس کو بتائیں گے؟ اللہ کو، سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کریں گے، یہ ہے سنت کا راستہ، اللہ سے مانگیں یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اس پر اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ جب اللہ کو بتائیں گے، اس کے بعد سنت کیا ہے کہ حتی الامکان اسباب بھی پیدا، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسباب کیا ہے کہ علاج کرو۔ جو بھی لوگ جانتے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، جو بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جسم میں کیا مسئلہ ہو گیا، کیسے ہو گیا، تو اس کا علاج ان کے پاس جانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ جائیں گے تو ہمارا علاج، ہمیں دوا دیں گے، لیکن دوا دینے کے ساتھ کیا کرنا ہے ہمیں کہ دوا کو جب ہم کھائیں تو اللہ پاک کا عظیم نام لیں، بسم اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور دوا کھائیں، انشاءاللہ تعالی اس کا اثر جلدی ہوگا، وہ یہ دوا ہم لے کر آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، فادعونی استجب لکم، میں تمہارے قریب ہوں، لیکن کتنا قریب ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے تو ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر لمحے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اجیب دعوت الداعی، وہی آگے دعا آ گئی کہ میں قبول کرتا ہوں پکارنے کے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگے، یعنی اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
داعی اذا دعان، تو میں جب مانگے میں سے قبول کرتا ہوں. فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، وہ میرا حکم مانے، وہ چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. یعنی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو ہم کرتے ہیں، ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں. تو یہ ہدایت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن. یعنی قرآن کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہدایت کیا ہے اور گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے. فرق بتائے گا قرآن. قرآن فرقان ہے، قرآن ہمیں فرق بتائے گا کہ نیکی اور بدی کا فرق کیا ہے. اور اللہ سے مانگنا سکھائے گا، اور ہمیں قرآن بتائے گا کہ ہر بات کا ذمہ اللہ پر ڈال دو. ہاں، نافرمانی سے بچو، یہ تو شرط ہے اولین. دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب ہم نافرمانی سے بچتے ہیں، جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، جب ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں تو گناہ کرتا ہی نہیں. ہر شخص سے گناہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو گناہ کبیرہ، خاص طور پہ گناہ کبیرہ جن کو معافی جب ہوگی جب اس سے توبہ کی جائے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ میں کبھی بھی نہ کروں، وعدہ کر لوں اللہ سے، توبہ کر لوں. توبہ کا مطلب واپسی کر لوں، ریورس گیئر لگا لوں اور واپس ہو جاؤں، اور پھر وہ کام پھر کبھی نہ کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو ہے ہدایت حاصل ہوگی مجھے. وہ جب ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے جب ہم ہدایت کی طلب کریں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں راستہ دکھاتے ہیں جو ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش کرنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے، چاہیں تو معاف کر دیں چاہے نہ کریں، ایسے نہیں. بلکہ ہر بار میں یہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اکثر انبیاء کرام کا طرز عمل یہی رہا ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، شجر نہیں کھانا تھا، درخت وہ کھا لیا آپ نے، جو بھی تھا وہ کھایا، اور اس کی نافرمانی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پڑھا، ہم نے کلمہ سکھایا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ جو ہے دعا کے بارے میں بڑی اہم جو ہے، اس کے اوپر مزید جو ہے پوری ایک ویڈیو بن سکتی ہے. اور اس سے پہلے میں نے تھوڑی کوشش کی، تھوڑی سی بتائی بھی تھی پہلے. لیکن مطلب یہ دعا جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. اور یاد رکھیے جب ہم کسی بندے سے مانگتے ہیں جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا، غیر اللہ، جب ہم اس سے مانگنے جاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. ایک دعا دے بھی دے گا چلو، لیکن بعد میں ناراض ہو گا، یار تم نے تو یہ روک کر لیا، جب دیکھو تم مانگنے چلے آتے، ناراض ہو جاتا ہے. لیکن ایک وہ واحد ہستی ہے اللہ، جس سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب مانگو تو اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے پاس ہی آیا، مجھ سے ہی مانگا. تو پھر وہ دعا قبول کرتا ہے اور اس کو بچاتا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت دعاؤں، خاص طور پہ دیکھیے نماز کے بعد، جیسے کہا گیا کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اجتماعی کی بات نہیں ہو رہی، انفرادی دعا. یعنی انفرادی طور پر میں نماز کے بعد بھی مانگوں. اور خاص طور پہ ایک وقت بتایا گیا ہے کہ جو شخص تہجد میں اٹھتا ہے، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہے 2 بجے 3 بجے، اور اٹھ کے وہ تہجد پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ دعائیں کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں آخری آسمان پہ آ جاتی ہیں، اور وہ لوگ بندے سے پکارے کہہ رہے ہوتے ہیں کون ہے جو اللہ سے مانگے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں قبول کروں. تو بہت سی جگہ ہیں جہاں پر دعا قبول ہونے کی بتایا گیا ہے، فرض نماز کے بعد بھی، اسی طریقے سے تہجد کے بعد بھی، اسی طریقے سے اگر کوئی نیک کام کرو تو تب دعا کرو اللہ سے. تو وہ دعا جو ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے جو اللہ سے مانگنے سے. تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، شکوے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی سے دعا نہیں مانگتے. ہمیں دعا مانگنی ہے. اسی لیے بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں بہت قریب ہوں. کتنا؟ سورہ قاف میں بتا دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو یہ سمجھنا چاہیے، اور بار بار ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہمارے سارے مسئلوں کا حل صرف اور صرف ایک ہی رب، اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اگر ہم نے چھلکا جوڑنا ہے اپنا اللہ سے تو سب سے پہلے یاد رکھیے اللہ کی کتاب جو علم ہے، اللہ کی کتاب میں غور کرنا، اللہ کی آیات میں غور کرنا. اور عمل کیا ہے؟ صلاۃ. سب سے پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل جو ایمان لانے کے بعد آپ نے فرمایا صلاۃ با جماعت. مردوں کے لیے خاص طور پہ صلاۃ با جماعت ادا کرنی چاہیے، جماعت سے نماز ادا کرنی چاہیے. اور فرقہ بندی نہیں کریں. یہ مت کہیں کہ یار یہ میری والی کہاں ہے، میں تو بھائی پڑھوں گا اپنی والی مسجد میں، اپنی والی مسجد میں جاؤں گا. میری والی کون سی ہے بھائی؟
میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا. میں تو جاتا ہوں, میرے محلے کے بالکل, میرے گھر کے بالکل سامنے مسجد ہے, میں وہاں جاتا ہوں. میں اگر میں مثال کے طور پر میں بریلوی مسلک کی مسجد میں چلا گیا, جاتا ہوں نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں, تو کیا میں بریلوی ہو گیا؟ نہیں, میں کسی مسلک میں نہیں ہوں. میں ہر مسجد میں جاؤں گا, اور اگر میں کہیں بازار میں ہوں, اتفاق سے میرے سامنے دیوبند مسلک کی مسجد آ گئی, کوئی بات نہیں, وہی میرے مسلمان بھائی ہیں, میں جا کے ان کی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو مجھے دیکھنا لگا ارے وہ تو دیوبندی کی مسجد میں نماز پڑھتے, دیوبندی ہیں وہ. بھائی نہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, نہ بریلوی ہوں نہ دیوبند, نماز میں ہر جگہ پڑھتا ہوں. اسی طریقے سے میں اہل حدیث مسجد مل گئی مجھے, میں نے وہاں نماز پڑھ لی. لیکن خاص طور پہ ڈھونڈ کر اپنے مسلک کی مسجد ڈھونڈنے کے لیے 5ویں گلی کراس کر کے جا رہا ہوں, اور اپنے پڑوس کی, اپنے گھر کی مسجد کو چھوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ وہ میرے مسلک کی نہیں ہے. اور پھر مجھے دیکھ کے کہہ دیا ارے یہ تو کافر ہے بھائی, یہ تو کوئی ان کا کوئی مسلک ہی نہیں ہے. تو ثابت کر دیجئے. جتنے بھی علماء کرام کو بھی چیلنج ہے کہ وہ مجھے ثابت کر دیں کہ میں ہر مسجد نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کافر ہو گیا, میری نماز کہیں بھی نہیں ہو رہی. یہ بھی ایک خام کا ڈھونڈا پیٹا ہوا کہ بھائی نماز تو اپنے مسلک میں پڑھنی چاہیے. دکھا دے بھائی کوئی آیت قرآن کی. سب سے پہلے قرآن, دین کا اولین ماخذ قرآن ہے, لہذا قرآن کی کسی آیت سے ثابت کر دیں کہ جتنی مسجدیں ہیں وہ مسالک کی, وہ اللہ کا گھر نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ہر ویڈیو کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی نماز جہاں بھی اذان ہو, آپ سامنے یہ دیکھے بغیر چلے جائیں کہ یہ کس مسلک کی. نماز پڑھ لیجئے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کیونکہ آپ سجدہ امام کو نہیں کرتے ہیں, آپ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو. جس کو امام بھی سجدہ کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر. تو ہمارا الحمدللہ ہم نے یہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا, اور ہمارا ایک نعرہ ہے, اور سب سے بہترین نعرہ ہمارے پاس ہے, ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں, وہ نعرہ ہے سپر پاور اللہ اکبر. اور دین نہ تیرا دین نہ میرا دین, رحمت للعالمین. دین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ہمارے دو نعرے ہیں, ایک سپر پاور اللہ اکبر, سپر پاور کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے, اور دین کس کا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرا خیال ہے بات سمجھنے کی آسان سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.